آج ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، آج ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کس وقت اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن ہمیں آخرت کی فکر نہیں، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ دیکھیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کتنی ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے کب اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن آج ہمیں موت کی فکر نہیں، آج ہم موت کو بھول گئے، آج ہم دنیا کی روانیوں میں کھو گئے، آج ہم دنیا کی عیش و عشرت میں کھو گئے۔ دیکھیں، ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، تو اس کی 1000 سال زندگی تھی۔ وقت کے ولی کو الہام ہوا کہ فلاں شخص کی 1000 سال زندگی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ولی اس شخص کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس شخص کے پاس جاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ تیری 1000 سال زندگی ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ پہلے بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، وہ نمازیں پڑھتا تھا، عبادات کرتا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میری 1000 سال زندگی ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میری 1000 سال زندگی ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں 900 سال عیش و عشرت سے گزار لیتا ہوں، میں 900 سال عیش و عشرت سے گزار لیتا ہوں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں آخری 100 سال اللہ سے توبہ کر لوں گا، معافی طلب کر لوں گا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو وہ شخص ایسا ہی کرتا ہے کہ 900 سال وہ غفلت میں گزار دیتا ہے، 900 سال وہ لاپرواہی میں گزار دیتا ہے۔ جب 900 سال گزار چکا تو اب 100 سال رہ گیا، تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ ابھی 100 سال پڑا ہوا ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں 90 سال اور عیش و عشرت سے گزار لیتا ہوں، اور آخری 10 سال میں اللہ سے توبہ کر لوں گا، اللہ سے بخشش طلب کروں گا۔ تو وہ ایسا کرتا ہے کہ 9 سال وہ 90 سال اور گناہ کرتا ہے، تو جب 10 سال رہ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کہتا ہے میرے در پہ آ جاؤ، میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صدائیں لگاتا ہے کہ بندے میری طرف آ، تو وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں، میں 9 سال اور گناہ کرتا ہوں اور عیش و عشرت سے گزارتا ہوں، آخری 1 سال میں اللہ کی توبہ کر لوں گا۔ تو وہ ایسا ہی کرتا ہے، 9 سال اور غفلت میں گزار دیتا ہے۔ جب 9 سال غفلت میں گزارتا ہے تو جب 1 سال رہ جاتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخری لمحات میں بھی کوئی مجھ سے اگر معافی مانگ لے، سچے دل سے توبہ کر لے، تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ تو وہ شخص کیا کرتا ہے کہ وہ آخری سال بھی وہ عیش و عشرت سے گزار دیتا ہے، اور جب آخری دن آتا ہے تو اس نے کہا تھا کہ میں آخری دن اللہ کی سے توبہ کر لوں گا، تو آخری دن وہ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ پہلے میں اپنا یہ کام مکمل کر لوں، پہلے میں وہ کام کر لوں۔ ابھی وہ اپنے کام ہی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ دیکھیں بھائی، آج ہمیں پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی ہے۔ ایک وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا کہ اسے پتہ تھا میری 1000 سال زندگی ہے۔ ایک دفعہ وہ اللہ کی راہ سے بھٹکا، اور جب بھٹکا تو اس کے بعد اسے توبہ کی توفیق میسر نہیں ہوئی، اس کے بعد اسے توبہ کی فرصت نہیں ملی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں آج ہم کیا نہیں کر رہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں یار ہماری زندگی کتنی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ایک پیغمبر تھے، تو ملک الموت ان کے پاس آئے۔ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جب میری موت آئے تو اس سے پہلے مجھے پیغام بھیجنا۔ تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا
جب وہ چلا گیا تو کچھ لمحات کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد وہ جب واپس آیا تو اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں کہ کس لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت فرماتے ہیں، ملک الموت کہتا ہے کہ میں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا وقت پورا ہو گیا۔ تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری موت کا وقت آئے تو پہلے مجھے خبر کرنی ہے۔ تو وہ دیکھیں ملک الموت نے کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، کتنا خوبصورت جواب اس نے دیا۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے اپنے ہاتھوں سے جنازے پڑھائے، یہ موت کا پیغام نہیں تھا تو پھر اور کیا تھا؟ آپ نے اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے قبرستان میں اتارا، قبروں میں اتارا، یہ موت کا پیغام نہیں تھا تو پھر اور کیا تھا؟ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ موت کا پیغام نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ آپ نے اپنے پیاروں کے جنازے پڑھائے، یہ موت کا پیغام نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ آپ کے سامنے نوجوان اس دنیا فانی سے چلے گئے، یہ موت کا پیغام نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ آپ کے سامنے سے بوڑھے اس دنیا سے چلے گئے، یہ موت کا پیغام نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ آپ کے سامنے سے بچے اس دنیا فانی سے چلے گئے، یہ موت کا پیغام نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ دیکھیں جب موت یقیناً برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر شخص نے، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو آج ہم غافل کیوں ہیں؟ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے ان سے رک جانا چاہیے، اور جو کام کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ کام ہمیں بجا لانے چاہیے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا امیدوار بننا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔